آدمی جب دنیا کمانے پر آمادہ ہوتا ہے تو طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا ہے، لیکن ایک بندے مومن کی زندگی کی معراج یہ ہے کہ وہ تمام تر مشکلات کے باوجود اس راستے پر چلے جو حق کا اور سچائی کا راستہ ہے۔ تو یہ رسم نہیں ہے، اسلام نے دو بڑے تہوار جو رکھے ہیں یہ رسم نہیں ہے دوسرے مذاہب کے تہواروں کی طرح، بلکہ اس کا فلسفہ، اس کے جذبات اور احساسات ہیں۔ وہ جذبات اور احساسات اگر پیدا ہو جائیں تب تو ہمارا تہوار اپنا کامیاب ہے، اور اگر وہ پیدا کرنے میں ہم ناکام ہیں تو پوری زندگی تہوار بناتے رہے، ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوگی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا۔ محترم حضرات، دینی اور ملی بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء کرام کے واقعات بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے دو برگزیدہ نبی ہیں، واقعات کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح اللہ تعالیٰ نے نمونہ بھی قرار دیا، بلکہ سارے انبیاء کرام کا اسوہ، ان کا طریقِ دعوت اور ان کی زندگی کے حالات، دعوت کی راہ میں آنے والی مشکلات، مخالفین کا سامنا اور ان کا جواب، یہ تمام چیزیں مشترک رہی ہیں تمام انبیاء کرام میں۔ اور اب جو امت قرآن مجید کی حامل ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں انبیاء کرام کے راستے پر چلنا چاہتی ہے تو اسے ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور انبیاء کرام نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے اسی طرح کی زندگی گزارنے کے بعد دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ قربانی کا مہینہ آنے والا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے خاندان کی قربانی دی، رشتہ داروں کی قربانی دی، اپنے شہر کی قربانی دی، اللہ کے دین کے لیے اپنے نوزائیدہ بچے اور بیوی کو مکہ مکرمہ میں لے جا کر کے آباد کیا، جہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی اور نہ سبزہ تھا، نہ پیڑ پودے تھے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری زندگی ان کی قربانیوں میں گزر گئی۔ ہم دنیا میں ایک بندے مومن کی زندگی دنیا میں آرام و آسائش کی زندگی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
الدنیا سجن المومن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر ہم دنیا میں اپنے لیے آرام و آسائش کی تلاش میں ہوں گے اور حق و ناحق کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا چھوڑ دیں گے تو ایک مومن کی زندگی میں اور ایک کافر کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ آج بہت ساری برائیوں سے، کمیوں سے، غلط باتوں سے سمجھوتا ہم اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا یا غلط راستے پر نہیں چلے تو ہماری یا ہمارے بچوں کی زندگی مشکلات میں گر جائے گی۔ انسان بہت کمزور واقع ہوا ہے اور یہ کمزوری اسے بار بار ڈراتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ڈر اور خوف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ایک بندے مومن صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اگر وہ اہل دنیا سے اور دنیا کی برائیوں سے ڈر گیا تو کبھی وہ فریضہ نہیں انجام دے پائے گا جس فریضے کو انجام دینے کے لیے دنیا میں اسے بھیجا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے کوئی آسان زندگی نہیں، بڑی آزمائش کی زندگی۔ اگر ہم مومنانہ زندگی گزارنے لگیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے افراد خانہ سے الجھنا پڑتا ہے، رشتہ داروں سے بات کرنی پڑتی، کاروباری زندگی میں طرح طرح کی مشکلات آتی، یہاں تک کہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کاروباری معاملات اتنے پیچیدہ اور دشوار ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ بعض مسائل ایسے سامنے ہمارے بھی آتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں یہ فتویٰ دینے سے قاصر ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے یا جائز۔ اتنی الجھنیں پیدا کر دی گئی اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ دنیا، آدمی جب دنیا کمانے پر آمادہ ہوتا ہے تو طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا ہے، لیکن ایک بندے مومن کی زندگی کی معراج یہ ہے کہ وہ تمام تر مشکلات کے باوجود اس راستے پر چلے جو حق کا اور سچائی کا راستہ ہے۔ قربانی کا تہوار گوشت کھانے کے لیے نہیں منایا جاتا ہے، بلکہ اس جذبے کو دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو جذبہ اس تہوار کے پیچھے کار فرما ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ وہ جذبہ پہنچتا ہے جو جذبہ اس قربانی کے پیچھے کار فرما۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو قربانی کے جانور خریدتے وقت یا خرید کر کے لانے کے بعد جس قسم کی باتوں کا اظہار کیا جاتا ہے یا جو احساسات ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ سارے احساسات بے معنی ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ مقصد وہ نہیں ہے کہ قربانی کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، اس لیے اس قربانی کا کوئی خاطر خواہ فائدہ ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہوتا۔ ایک آدمی 1,00,000 روپے کا 50,000 روپے کا بکرا خرید کر کے لاتا ہے، نمائش کرتا ہے، دوستوں میں رشتہ داروں میں چرچا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے تو اتنا مہنگا بکرا خریدا، لیکن اسی آدمی کو اگر دیکھے آپ کہ اس نے اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا، سالانہ جو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی اس کو کیسے نکالا، کہاں خرچ کیا، کاروباری زندگی میں وہ کتنا اسلام پر اور اسلام کے اصولوں پر عمل کرتا ہے، تو پتہ چلے گا کہ نتیجہ 0 اور 0 ہے۔ یہاں اسے اسلام کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ تو یہ رسم نہیں ہے۔ اسلام نے 2 بڑے تہوار جو رکھے ہیں
یہ رسم نہیں ہے دوسرے مذاہب کے تہواروں کی طرح، بلکہ اس کا فلسفہ، اس کے جذبات اور احساسات ہیں۔ وہ جذبات اور احساسات اگر پیدا ہو جائیں تب تو ہمارا تہوار اپنا کامیاب ہے، اور اگر وہ پیدا کرنے میں ہم ناکام ہیں تو پوری زندگی تہوار بناتے رہے، ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسے گزری؟ سورہ مریم کی آیات جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئیں، ان میں اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کی ایک پہلو، ان کے باپ کے ساتھ ان کا جو مکالمہ ہے، اس مکالمے کو نقل کیا ہے کہ یاد کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو انہو کان صدیقا نبیا، بلا شبہ وہ سب سے سچے نبی تھے۔ صدیق کہتے ہیں سچے کو، اور اسلام کی اصطلاح میں صدیق کا معنی یہ ہوتا ہے جو آدمی حقائق کی تصدیق کرے، اللہ کے وجود کو مانے، انبیاء کرام کے سلسلے کو مانے، وحی کو مانے، آخرت کو مانے، یعنی ان تمام چیزوں کے سچے ہونے کی گواہی دے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں یا اسلام کی تاریخ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہے، اور یہ لقب صدیق اس لیے پڑا کہ جب ان سے پہلی مرتبہ کسی نے کہا کہ ارے بھائی تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اب یہ دعویٰ کر دیا کہ ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ابھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن سنتے ہی انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو بات بالکل سچی ہے، مجھے ان سے اس کی تصدیق نہیں چاہیے، اس وجہ سے کہ میں نے اب تک کی ان کی زندگی دیکھی، میرا اپنا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اگر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے تو اپنے دعوے میں وہ سچے، اس لیے ان کو مسلمانوں کی طرف سے، نبی کی طرف سے صدیق اکبر کا خطاب اور لقب دیا گیا، اور آج تک وہ لقب، اس لقب میں وہ ممتاز ہے اور منفرد ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اپنے جن دوستوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جن سے دین سیکھتے ہیں، جن پر اعتماد کرتے ہیں، جن کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا مشاہدہ اور مطالعہ بہت گہرا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ان کے بارے میں کوئی بات کہے تو فوراً اس پر ایمان لانا اور اسے سچ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ آپ اپنے مشاہدہ اور تجربات کی روشنی میں جانچیے کہ کیا ہمارا ملنے والا یا ہمارا دوست ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ مخلص ہیں اور آپ کو واقعی دوستی کا حق ادا کرنا ہے تو آپ فوراً ایک تیسرے شخص کی کہی ہوئی بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ سماجی زندگی گزارنے کے لیے یہ اصول بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے درمیان آپس میں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ غلط فہمیوں کو دور کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ براہ راست بات کیجیے۔ براہ راست بات نہ کر کے ہم تو دوسروں کی باتیں سنتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غلط فہمیوں کی دیوار اونچی ہوتی چلی جاتی، خلیج بڑھتی چلی جاتی، اور سماجی زندگی میں جو تال میل، جو میل محبت، پیار اور الفت ہونی چاہیے وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لقب صدیق سے یا ان کی صفت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہماری سماجی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ یاد کرو اس وقت کو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ آپ کے کسی کام آتی ہے۔ بوڑھا باپ، بزرگ باپ، نوجوان نئی عمر کا بیٹا جب اس قسم کی بات کرتا ہے
تو ظاہر بات ہے کہ بزرگ کو تہش آتا کہ کل کا یہ بچہ آج مجھے نصیحت کرنے لگا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نصیحت کرنے والا اگر صاحب علم ہے تو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، اس کی نصیحت قابل قبول ہونی چاہیے۔ اس لیے اسے آپ رد نہیں کر سکتے کہ کہنے والا عمر میں آپ سے چھوٹا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چھوٹا ضرور ہے عمر میں، لیکن اس کے پاس علم ہے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا کالجوں یا اسکولوں میں پڑھ کر کے یا اپنی کتابوں کا مطالعہ کر کے، دینی کتابیں پڑھ کر کے بہت ساری باتوں کی سچائی تک پہنچ جاتے ہیں، اس پر وہ عمل کرنے لگتے ہیں۔ اب گھر میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، باپ کو بے چینی پیدا ہوتی ہے، بڑے بھائی کو بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ ارے اس کو کیا ہو گیا۔ جب اس سے بات کی جاتی ہے تو بتاتا ہے کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے علماء کے فتوے میں پڑھا ہے کہ دلیل اس بات کے ساتھ ہے یا اس طریقے کے ساتھ ہے۔ وہ اس کی تحقیق میں جانے کے بجائے اپنے بڑے ہونے کا دھوس جماتے ہیں، اپنے بزرگ ہونے کا، طویل تجربہ رکھنے کا حوالہ دیتے ہیں کہ تو آج بڑا صاحب علم ہو گیا۔ یہ وتیرہ صحیح نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو نصیحت کرے گا، اگر باپ غلط راستے پر ہے اور اگر باپ صحیح ہے تو باپ کو بیٹے کی نصیحت سننی چاہیے۔ یا ابتی انی قد جانی من العلم، یا ابتی کا جو لفظ ہے عربی زبان میں اب کے معنی ہوتے ہیں باپ کے، لیکن اس کے ساتھ اگر تے کا لاحقہ لگا دیا جائے تو پیار اور شفقت کا اور احترام کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی باپ سے اختلاف بہت ہے، باپ مشرک ہیں، بت کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن باپ کا احترام یہ احترام کسی معنی میں ختم نہیں ہوگا۔ ایک اور پہلو سامنے آتا ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان معلوم و سچائی کے راستے پر پہنچ گئے، لیکن باپ ہے، اس سے ادب ہی سے بات کی جائے گی، اس کے احترام کو کسی بھی حال میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بدتمیزی کے ساتھ اس سے بات نہیں کر سکتے، ترش روئی کے ساتھ آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، آپ کی بات مانے یا نہ مانے وہ، لیکن باپ کا احترام ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز خطاب یہ بتاتا ہے ہمیں کہ ہر حال میں باپ کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اے ابا جان، میرے پاس ایسا علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا آپ میری بات مانیے، میں آپ کو صحیح راستہ دکھاؤں گا۔ بڑا دعویٰ، نبوت کا علم ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کی وحی سے سرفراز ہیں، یہ کہنے کا انہیں حق حاصل ہے کہ جو علم مجھے حاصل ہے وہ علم آپ کو نہیں ہے، لہذا اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اب یہاں باپ کی خوش نصیبی ہوگی کہ اگر بیٹا صاحب علم ہے، پڑھا لکھا ہے، صحیح بات بتاتا ہے، تو باپ کو بیٹے کی بات ماننی چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ اس لیے گمراہی کے راستے پر چلتے چلے جا رہے ہیں کہ حق گھر میں موجود ہے، حق بتانے والا بھی موجود ہے، لیکن اپنی انا اور ضد کی خاطر وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابو طالب کی مثال قرآن مجید نے بیان کی۔ زندگی بھر آپ کے چچا، ہمارے نبی کے چچا ابو طالب ایک سرپرست کی حیثیت سے کھڑے رہے آپ کے پیچھے، آنچ نہیں آنے دی جب تک وہ مکے میں زندہ رہے۔ آپ کو بار بار افسوس ہوتا رہا کہ چچا جان اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، سچائی کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، جب وہ مجھے سچا سمجھتے ہیں، میری باتوں کو سچا سمجھتے ہیں، میری حفاظت کرتے ہیں، میرے تحفظ کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں،
اس کے باوجود وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ لیکن وہی کہ کفار قریش آ گئے، بڑے بزرگ آ گئے خاندان کے، ارے ابو طالب یہ کل کے بچے کا دین اختیار کرو گے، باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ جاہلی غیرت آتی ہے ابو طالب کے یہاں اور وہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کی بے چینی اور اضطراب کا عالم کیا ہوگا۔ سیرت کی کتابوں میں اس سال کو غم کا سال قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہوئی اسی سال میں اور ابو طالب کی وفات بھی اسی سال میں۔ اس اضطراب اور بے چینی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز میں دور کیا۔ وہیں سے الوہیت کا اور نبوت کا فاصلہ کتنا ہے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی بشر ہے، اس کی خواہشات اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا الگ، اس کی چاہت الگ ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی کا پابند نہیں بنا سکتے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ اے نبی، آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا ہدایت دے گا۔ آپ اپنا اضطراب اور اپنی بے چینی پر کنٹرول کیجئے، صبر کیجئے اور وہ کام کیجئے جس کام کے لیے دنیا میں آپ کو مامور کیا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی کی ذات کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کو بھی ہم نے مٹا دیا بہت حد تک۔ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے، پورا ایک مسلک وجود میں آیا جس نے نبی کو اتنا بڑھایا کہ خدا سے ہی بڑھا دیا۔ بعض ظالموں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خود اللہ تعالیٰ نبی کی صورت میں، محمد کی صورت میں زمین پر اتر آیا۔ یہ اوتار کا جو تصور ہے یہ برادران وطن کے مذہب کا تصور ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ اتنا جاہلی شعر، شرکیہ شعر یہ ہمارے دینی اسٹیج پہ پڑھا جاتا ہے اور ہمیں غیرت نہیں آتی۔ نبی کی شان بہت عظیم، نبی کے تقدس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، لیکن جہاں بات آئے کہ الوہیت کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، وہاں بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور ہے، نبی کا مقام تو بہت نیچے۔ نبوت کا اور الوہیت کا مقام فرق سمجھنا یہ اپنے آپ کو شرک سے اور بدعت سے بچنے کا اور بچانے کا واحد ذریعہ۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی پوجا مت کریں۔ شیطان رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ شیطان کی پوجا، شیطان دکھائی نہیں دیتا، لیکن شیطان نے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ یہ پیڑ ہے، یہ قبر ہے، یہ پتھر ہے، یہ دریا ہے، یہاں سے آپ کو یہ مل سکتا ہے، وہ مل سکتا ہے۔ بت نے نہیں بتایا، قبر نے نہیں بتایا، دریا نے نہیں بتایا، پیڑ نے نہیں بتایا، کس نے ہمیں بتا دیا؟ وہ بتانے والا شیطان۔ شیطان نے یہ بات ہمارے اندر گھسا دی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ بہت سارے قصے، کہانیاں، واقعات دینی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی۔ ایک صاحب نے، بڑے مستند آدمی، ایک مدرسے کے بارے میں لکھا کہ ایک شیخ الحدیث کا انتقال ہو گیا، ایک فن کے بڑے ماہر آدمی تھے۔ بعد میں اس فن کو پڑھانے والے استاذ جب اس کتاب میں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو ان کی قبر پہ حاضر ہوتے تھے، اوپر رومال ڈال لیتے تھے، کتاب کا وہ صفحہ کھول لیتے تھے اور دھیان لگاتے تھے کہ حضرت اپنی قبر سے نورانی شعاعیں منتقل کر دے ہمارے سینے میں تاکہ کتاب کی عبارت حل ہو جائے۔ یہ ڈرامے ہم نے ثقہ لوگوں کے اندر دیکھے۔ آپ یہ بتائیے کہ اس طریقے میں اور ایک بت کی پوجا کرنے میں فرق کیا ہے؟ وہاں بھی شیطان نے دھوکہ دیا، یہاں بھی شیطان نے دھوکہ دیا۔
کس نے بتا دیا آپ کو کہ مردہ آپ کے مسائل حل کر سکتا ہے؟ مردے نے تو کہیں بھی نہیں بتایا، ہماری کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں۔ تو یہ بات سجھائی کس نے؟ یہ بات شیطان نے سجھائی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان، یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ شیطان کی پوجا ہے، اور شیطان اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے، لہذا باز آ جائے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے آپ کے اوپر، اور پھر آپ شیطان کے دوست و ساتھی بن کر نہ رہ جائیں۔ ابراہیم کے باپ نے جواب دیا، قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، یا ابراہیم کیا تم ہمارے بتوں سے اعراض کرتے ہو، ان کو نظر انداز کر رہے ہو، یا ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، اور تم مجھے تنہا چھوڑ دو، چلے جاؤ میرے پاس۔ یہ وارننگ آتی ہے زندگی میں، جائیداد سے بے دخل کر دیے جاؤ گے، محروم کر دیے جاؤ گے، باپ کا رشتہ ختم کر دیا جائے گا، بھائی کا رشتہ ختم کر دیا جائے گا، لیکن بندے مومن کو یہ دھمکیاں راہ حق سے نہیں ہٹاتی، وہ رچم جبا رہتا ہے اپنے راستے پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، سلام علیکہ، اللہ کی سلامتی ہو آپ کے اوپر، میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا، میرا رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے، میں الگ ہوتا ہوں آج سے اور ان بتوں سے جن کو اللہ کو چھوڑ کر آپ پوجتے ہیں، اور میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، اور بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، مجھے محروم نہیں کرے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے اپنے باپ سے، خاندان سے، اور ان بتوں کی عبادت سے جو وہ کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے انعام کے طور پر انہیں اسحاق نام کا بیٹا اور یعقوب نام کا پوتا عطا کیا، اور دونوں کو ہم نے نبی بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام، یہ انعام دنیا میں کبھی دکھائی دیتا ہے، ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، لیکن یہ انعام معنی نہیں رکھتا، معنی رکھتا ہے وہ جذبہ، وہ حق کا اپنانا، جو ایک بندے مومن حق کو اپناتا ہے مخالفتوں کے طوفان میں گھرنے کے بعد۔ بہت ساری برائیاں ہیں جن سے آج ہم سمجھوتا کیے بیٹھے ہیں، چاہے شادی بیاہ کے مسائل ہوں، وراثت کے مسائل ہوں، کاروبار کے مسائل ہوں، اس لیے سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ ہم یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو دنیا میں روزی روٹی تنگ ہو جائے گی، مر جائیں گے ہم۔ یہ انبیاء کرام کا راستہ قرآن مجید میں بار بار اسی لیے دکھایا جاتا ہے کہ تاکہ ہم انبیاء کرام کی زندگی سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ قصے کہانی کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ واقعات عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں، اور آگے بھی انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کچھ واقعات آئیں گے تاکہ وہ پس منظر ہمارے سامنے آ جائے کہ جس کی وجہ سے ہم قربانی کا تہوار مناتے ہیں، وہ جذبات اور احساسات سامنے آ جائیں جو جذبات اور احساسات قربانی کے پیچھے کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو، اسلام کو، اس کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔